70 کا بھی نہیں ہوگا آج کیا کی گرمی یہ کہہ رہے السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، الزائمرس کی باتیں لیے پھر میں آپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الزائمرس کے بارے میں جتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں، بہت ہی یہ لمبی داستان ہے اور میں خود اس سے ذاتی طور پر گزر چکی ہوں، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو شیئر کرنا چاہیے کہ شاید کسی کی مدد ہو جائے۔ تو آج جو میرا ٹاپک ہے کہ جب مریض اور کیئرر ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، دن رات دن جو ہے وہ گزارنا پڑتا ہے، تو زندگی جو ہے وہ اس موڑ پہ آ جاتی ہے کہ بس گزارنی ہے، تو زندگی گزاریں نہیں بلکہ زندگی جئیں اور مریض کو ساتھ لے کر جئیں۔ آپ کو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے، راتیں جاگنا پڑتی ہیں اور اس کے بعد جو اگلا دن ہے وہ بھی مشکلات میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ مریض کا جو غیر دوستانہ سا جو رویہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، تو یہ ہے کہ انسان تنگ آ جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ جب یہ فیلنگ ہو، آپ کو لگے کہ زندگی مشکل ہو گئی ہے، تو آپ ایک ٹوکری میں سینڈوچز لیں، فروٹ لیں، پکوڑے لیں، سموسے لیں، جو آپ کو پسند ہے، چائے کا فلاسک لیں، تو آپ باہر نکل جائیں، مریض کے ساتھ نکل جائیں۔ یہ اس سے پہلے جو اسی ولاگ میں نے جو کلپ دیا ہے وہ ہم لوگ دیار ریزورٹ میں گئے تھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جا کے، مجھے بہت ہی اچھی فیلنگ ہوئی۔ یہ رفع کے بعد کی بات ہے، ان کے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم لوگ وہاں گئے تھے، لیکن پھر بھی میں جو فیلنگ تھی، جو تازگی، جو ہلکا پن، جو بوجھ اپنے غم کی پوٹلی جو سر پہ ہم نے اٹھائی ہوئی ہے، اس کو اس طرح لگا کہ وہ میرے سر سے اٹھا دی گئی ہے۔ تو اگر اس طرح کے پہاڑی علاقے میں یا کسی ریزورٹ میں بجٹ نہیں ہے آپ کا، تو اپنے قریبی پارک میں جائیں، چائے بنا کے لے جائیں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے جائیں اور ایک پکنک کا ماحول بنائیں، اور مریض کو بھی رکھیں۔ مریض بھی گھر سے نکلے گا، اس لگی بندی پابند سی جو روٹین ہے، پابند سا جو ماحول ہے، گھر میں رہیں، باہر نہ نکلیں، کمرے سے باہر نہ جائیں، اس طرح کے جو ماحول سے وہ باہر آئے گا تو اس کو بھی اچھا لگے گا۔ تو اس کو آپ اپنا مطلب ایک بوجھ بنا کے نہ جئیں، زندگی کو جتنا بھی ہو سکے اس کو نارمل بنا کر جینے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ ناممکن ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو کچھ لمحے ایسے دے سکتے ہیں کہ جس میں ہمارے دل کا بوجھ اتر جائے، وہ جو دکھ ہے، جو پریشانی ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ کے مسکرایا جائے اور ہلکا پن زندگی میں لا کے تو زندگی کو گزارا جائے۔ آخری دنوں میں جب ظفر کی یادداشت ان کا دامن چھوڑ چکی تھی، تو ان کے آبائی گاؤں میں ہم نے کچھ عرصہ گزارا۔ باہر برآمدے میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ سامنے والی پہاڑی کو دیکھ کر کہتے تھے یہ اچھی جگہ ہے۔ تو یہ جگہ اچھی تھی کیونکہ ان کا بچپن، لڑکپن اس جگہ پہ گزرا تھا اور وہ وہاں خوش تھے۔ ان کو یہ جگہ پہچانی نہیں جا رہی تھی، لیکن ایک فیلنگ تھی، کہیں کسی کونے میں دبی ہوئی یادوں کی چنگاری جو تھی وہ ابھی جل رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جگہ اچھی ہے۔ تو مریضوں کو اس طرح کی جگہوں پہ لے جائیں جہاں خاموشی ہو، جہاں قدرتی نظارے ہوں، جہاں جھرنے ہوں، جہاں پرندے بول رہے ہوں، خواہ وہ آپ کے قریبی پارک میں ہی چند لمحے گزارے جائیں۔ لیکن یہ جو ہے یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور آپ جو کیئررز ہیں ان کے جو موڈ ہے اس کو جو ہے یہ بہت زیادہ اس پہ اچھا مثبت اثر پڑے گا، اور اس سارے مرحلے کو جو ہے وہ آپ ایک پلاننگ کریں، ایک گھبرانے کی بجائے اس کی زیادہ منصوبہ بندی کرنے سے اس کا جو ہے وہ آپ کو زیادہ آسانیاں محسوس ہوں گی، مریض کے لیے بھی اور جو کیئررز ہیں ان کے لیے بھی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس میں گھبرائیں نہیں اور ہمت نہیں ہارنی ہے۔ یہ زندگی میں آزمائشیں انسان پر آتی ہیں اور وہ انسان
ان آزمائشوں کو سے مقابلہ کرنا جو ہے وہ بہت ہی ایک بہادر اور دلیر انسان کے ایک خصوصیت ہے کہ وہ مشکلات سے لڑنے کا گر جانتا ہے۔ آخر میں دل کی بات ہے کہ کسی دکھی انسان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، اس کا دکھ ہلکا کریں، اس سے اس دکھی انسان کی اور خود آپ کو بہت خوشی کا احساس ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ پہ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔